اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں علم معرفت کے سفر میں ہم سب مل کر گوہر نایاب سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ رحمت للعالمین ہستے ہی تمام انسانیوں کو پستیوں سے بلندی عطا فرما سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی انسان کو باکمال بنا سکتی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سالوں میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ علم و معرفت کا حصول ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ مجازی انسان حقیقی انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ پر اسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں علم چاہیے اور علم سے ہی معرفت ملتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور معرفت کے حصول پر جتنا زور دیا کسی اور عمل پر نہیں دیا۔ کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ تسبیحات ذکر اذکار میں مصروف ہے، مناجات میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا کہ دونوں ہی گروہ خیر پر ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، بابصیرت دیکھنا چاہتے ہیں، عالم اور عقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کی جاتی رہی ہے اور قرآن کے دروس کی محافل بھی روزانہ منعقد کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھا جائے اور سمجھا نہ جائے اس کی حیثیت اور ہے، اور قرآن کم پڑھا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے اس کی حیثیت اور ہے۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آیت ہی پڑھیں قرآن کی، لیکن آنکھیں کھول کر پڑھیں تاکہ مقصد نزول قرآن حاصل ہو، نہ کہ آنکھیں بند کر کے تلاوتیں کر کے ہماری زندگی جو ہے وہ بدلے ہی نہ اور ہم میں احساس بندگی زندہ ہی نہ ہو، تو یہ بات لا حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے بنیادی ارکان اسلام سیکھ بھی لیے ہیں اور سمجھ بھی لیے ہیں، لیکن میں قرآن کی معرفت کے حصول کا شوقین ہوں، قرآن کے اسرار و رموز جاننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو اپنے سینئر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے کیا اور فرمایا کہ آپ اس کو قرآن سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ 2 یا 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ جو جوان تمہاری شاگردگی میں دیا تھا اس کی کارکردگی کیسی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو چلا گیا ہے، وہ تو چھوڑ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بڑی ہمت اور جوش سے آیا تھا، چلا کیوں گیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے پہلے دن ایک آیت منتخب کی اور اس کو سبق میں یہ آیت سمجھائی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان ذرہ برابر بھی اچھائی کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھ لیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا اثر دنیا سے دیکھ کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کا نتیجہ لے کر دنیا سے جائے گا، آخرت تو بعد کی بات ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے دن ہی یہ آیت پڑھائی، سمجھائی، اور دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے پچھلے سبق کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا پچھلا سبق یاد کر کے آئے ہو تو سناؤ۔ تو اس نے کہا، پچھلا سبق سن لو لیکن میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ آپ تو بہت شوق سے آئے تھے۔ کہنے لگا، میں آپ سے پڑھ کر جب گھر گیا تو ساری رات جاگتا رہا، سوچتا رہا، سو نہ سکا کہ اس آیت میں تدبر کرتا رہا، اور سحر کے وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس آیت میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے، اتنی وسعت اور جمیعت ہے کہ اگر میں چاہوں تو ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تلاوتیں نہیں چاہتے بلکہ علم و معرفت کے ساتھ
اگرچہ ایک ہی آیت پڑھ لیں تو پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ القرآن مال علی و علی مال قرآن، اس کا مقصد کوئی ظاہر بین ملا جان ہی نہ سکا، کوئی مولوی سمجھ ہی نہ سکا۔ علی مولا کو قرآن حفظ تھا۔ ہر حافظ کے ساتھ قرآن ہوتا ہے، لیکن صرف امیر کائنات علی علیہ السلام کے لیے کیوں کہا گیا کہ یہ تلاوت کی معیت نہیں ہے؟ اور حدیث ثقلین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ چھوڑا کہ ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن یضلوا بعدی ولن یقترفا حتی یردوا الی الحوض۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اے لوگو، میرا ترکہ ہے دو گراں قدر چیزیں، ہم وزن چیزیں۔ کون کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت۔ پہلی اور آخری مثال میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کے ترکے میں صرف آیتیں ہیں اور امامتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکے میں بیان کر کے نہیں گئے۔ اور ان دونوں کی صفت کیا ہے کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گے، الگ الگ نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتیٰ کہ دونوں مل کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لن یقترف فرمایا، لن ینفصلوا نہیں فرمایا، لن یقترف فرما کر واضح کر دیا کہ دونوں آئیں گے اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر۔ یہ نہیں کہا میرے نبی نے کہ اطرت آئے گی قرآن کو لے کر، میری اہل بیت آئے گی قرآن سینوں میں لے کر، نہیں، فرمایا دونوں آئیں گے۔ نہ ہاتھوں میں اٹھا کر میری اطرت لائے گی، بلکہ فرمایا حتیٰ یردا علیہ الحوض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی المشہور حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت قرآن ایک حسین و جمیل شخص کے پیکر میں آئے گا۔ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ سرگوشیاں کریں گے، یہ کون سا نبی ہے، کون سا رسول ہے، کون سا ملک مقرب ہے کہ حجاب الہی سے آواز آئے گی کہ یہ قرآن آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو اس کو پڑھتا رہا یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اب سوال صرف یہ بنتا ہے، حقیقت تک پہنچنے والے صاحبان علم سے اور معرفت حاصل کرنے والے صاحبان علم سے میں یہ سوال کروں گی کہ کل میدان قیامت میں جب قرآن کو پیکر بشریت میں دیکھ کر انسان دیکھیں گے اور سرگوشیاں کریں گے تو کیا اس وقت بھی اسے اپنے جیسا ہی سمجھیں گے؟ اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ ہم جیسا ہے؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو بدعقیدہ گروہ کی بدعقیدگی کے پیچھے چلنا چھوڑ دو اور توبہ کر لو کہ قرآن چاہے صامت ہو یا ناطق ہو، پیکر بشر میں آ کر کلام میں الہی ہی رہتا ہے، بشر نہیں بن جاتا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری اطرت اور قرآن میں لن یقترفا، اللہ اکبر، یہ لن یقترفا وہاں بولا جاتا ہے جہاں وجود ضروری ہو۔ مقصد یہ ہے اس حرف کا کہ قرآن اور علی علیہ السلام کا وجود ایک دوسرے سے الگ نہ ہوگا۔ جہاں علی علیہ السلام کا وجود ہوگا وہاں قرآن کا وجود ہوگا۔ کہ میت کے لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دہرایا ہے۔ فرمایا القرآن مال علی و علی مال قرآن، میت وجودی ہے۔ اور سمجھ لیں پہلے القرآن مال علی فرمایا ہے، بعد میں علی مال قرآن فرما کر واضح کر دیا شب محشر تک کے لیے کہ القرآن علی کی وجہ سے آیا ہے، علی قرآن کی وجہ سے نہیں ہے۔ علی مولا قرآن کے طفیلی ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے طفیل ہے۔ علی کو قرآن پاک کی حاجت نہیں ہے، قرآن محتاج ہے کہ علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ کیوں ہے یہ حاجت قرآن کو؟ کہ جہاں قرآن کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں وہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کا گھرانہ ہی تو قرآن کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت کی میت میں قرآن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جہاں قرآن کا وجود ہے وہاں علی کا وجود ہے۔ جس وجود میں قرآن ہوگا علی ہوں گے، اور جہاں جس وجود میں علی ہوں گے قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں پھر کر تلاش کرو کہ قرآن ہے کہاں۔ اگر قرآن کسی ایک جگہ ملے تو سمجھو کہ علی بھی ایک جگہ ہی ہیں، بلکہ اس کے برعکس جس کلمہ کو کا دروازہ بجاؤ گے اس کے گھر سے قرآن نکلے گا، کہ اتنا چھوٹا سا بھی ہے کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جا سکے، اور بڑے سے بڑے پیکر میں بھی قرآن ملتا ہے، اتنا وزنی کہ اٹھانے کے لیے 4 سے 5 بندے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اب سمجھ لیں چھوٹے سے چھوٹے پیکر میں بھی قرآن اور بڑے سے بڑے پیکر میں بھی قرآن، ایک گھر میں 10 قرآن۔ یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا کر گئے، جہاں قرآن کا وجود ہوگا وہاں علی علیہ السلام کا وجود ہوگا۔
یا کائنات سے سارے قرآن غائب کر دو، ورنہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں علی مولا علیہ السلام حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن نہیں ہے وہاں علی نہیں ہے، اور جہاں علی مولا نہیں ہے وہاں قرآن نہیں ہے۔ جس بدبخت گھر میں قرآن نہیں ہوگا وہاں علی مولا علیہ السلام نہ ہوں گے، اور جس بد نصیب دل کی بستی میں ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ نہ ہوگا وہاں قرآن حلق سے نیچے نہ اترے گا، وہاں علی مولا نہ ملیں گے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کیا قرآن اسی طرح لکھی لکھائی کتاب تھی؟ جبریل علیہ السلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول کے کچھ مراحل ہیں۔ آئیں خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے چلے ہو؟ سورہ ہود کو پڑھو تو جواب ملے گا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سبحان اللہ، قرآن خود بولا میں تو محکم کتاب ہوں، ثم فصلت، پھر میری تفصیل کی گئی میری آیتوں کی، اور میں چلا کہاں سے ہوں؟ اس حکیم و خبیر کے لدن سے چلا ہوں۔ قرآن نے بتا دیا ہم جیسے کم علموں کو کہ میں اللہ کے لدن سے چلا ہوں، اور لدن کا ترجمہ ہر مولوی نے قرب کر دیا، حالانکہ لدن کا عربی میں مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے جسم پر لباس ہوتا ہے، جسم سے لباس قریب ہوتا ہے، اس طرح قرآن اللہ کے لدن سے چلا اور دھڑام سے مکے میں آ کر نہیں گرا۔ ایسا نہیں ہوا۔ قرآن نے لدن الہی کو چھوڑا تو قلم الاعلیٰ کی نوک پر اترا اور لوح محفوظ کے سینے پر اترا، اور لوح محفوظ کے سینے کو چھوڑ کر پیشانی اسرافیل علیہ السلام پر اترا۔ وہاں سے اترا تو چشم جبرائیل علیہ السلام میں آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے جبریل تم قرآن کہاں سے لاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جتنی آیتیں اللہ وحی کرنا چاہتا ہے، لوح محفوظ سے اتارنا چاہتا ہے، تو اتنی آیتیں اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتی ہیں، اور جب وہ آیتیں وہاں لکھی ہوئی نمودار ہوتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہی بھیجنا مقصود ہے، اور میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ اور پھر یہ قرآن چشم جبرائیل علیہ السلام سے زبان جبرائیل علیہ السلام پر آتا ہے، اور زبان جبرائیل علیہ السلام سے قلب مصطفیٰ کریم پر اترتا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ اکبر، دل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے، اور زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہن بشریت پر اترتا ہے، ذہن بشریت سے کلم بشریت پر اترتا ہے، اور کلم بشریت سے اتر کر ان کاغذوں پر اترتا ہے جو ہمارے گھروں میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے نزول کے مرحلے پھر غور کر لیں کہ لدن قرآن کے اترنے کی پہلی منزل ہے، اور دوسری منزل جو ہے قلم الاعلیٰ کی نوک ہے، تیسری منزل لوح محفوظ کا سینہ ہے، چوتھی منزل اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی ہے، پانچویں منزل چشم جبرائیل علیہ السلام ہے، اور چھٹی منزل زبان جبرائیل علیہ السلام ہے، ساتویں منزل قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آٹھویں منزل زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نویں منزل ذہن بشریت ہے، اور 10ویں منزل زبان بشریت ہے، اور 11ویں منزل کلم بشریت ہے، اور 12ویں منزل کاغذ بشریت پر اترتا ہے، تو 12ویں مرتبے پر قرآن کا نزول مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان مراحل سے قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لدن سے لے کر صفحات دنیا تک قرآن کے نزول میں ہر جگہ قرآن کا الگ وجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، اللہ اکبر۔ یا یہ حدیث نہ مانو اور نہ مان کر کافر ہو جاؤ، ورنہ جبرن اور قہرن ماننا پڑے گا کہ قرآن اگر لدن میں رہتا تو تنہا نہیں تھا، علی علیہ السلام ساتھ تھے، اور جتنے 12 مرحلے طے ہوئے ہر مرحلے پر علی مولا علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ روز قیامت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن اور علی کو چھوڑے رکھا، اب شفاعت کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ہمارے عمل تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کروا سکیں، اور ہم اللہ سے اپنے عملوں کے بل بوتے پر جنت کی توقع رکھ سکیں کہ ریا اور خود نمائی سے لبریز ہماری عبادات اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ایک امید ہے، واحد امید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بچا سکے گی۔
اگر یہ ہستیاں ہی روز قیامت ہمارا گریبان پکڑ لیں تو ہمیں کون چھڑوائے گا؟ کہ قرآن میں بیان ہے کہ یہ کسی مفسر کی گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ارشاد فرمائیں گے کہ ان مسلمانوں نے، میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی ایک طرف کونے میں چھوڑ دیا۔ آج امت اس بات پر ہی بضد ہے کہ قرآن کلاس لے لیں، قرآن سینٹر جوائن کر لیں، قرآن کے کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ میٹرک پاس اور انٹر پاس معصوم بچیوں کے ذہنوں میں فقط قرآن کی اہمیت اجاگر کر کے نام قرآن کا لے کر مختلف طرح کی بدعقیدگی انہیں سکھائی اور سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ آنے والے کل کی مائیں ہیں، یہ مستقبل کی مائیں ہیں۔ ان کی ذہن سازی میں اگر القرآن مال علی و علی مال قرآن نہ ہوگا تو یہ کیا دے پائیں گی اپنی آنے والی نسلوں کو؟ خدا را رب العزت سے دعا کریں کہ اس دھوکے سے ہم بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچانے کی ہمیں رب العزت توفیق عطا فرمائیں، اور سمجھیں کہ یہ 3 ماہ کے کورس، 6 ماہ کے کورس اور مفسر قرآن ہونے کی ڈگری ملنا یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ چند رٹے رٹائے جملے گھر گھر بیٹھ کر سنائے جاتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ ہر طرح کی بدعقیدگی کو سر عام پھیلایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم احترام سے لے کر آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم احترام کو ہی عبادت قرار دیا جا رہا ہے۔ الیاذ باللہ، رب العزت ہمیں اپنی پناہوں میں رکھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، عقل اور معرفت پر زور دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر اس پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کی عقیدے کے بغیر جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پاک پر بھی تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کیا جاتا کہ قرآن پڑھنے والے پر قرآن جو ہے وہ خود لعنت کرتا ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم نہیں ہے؟ اور پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکر ساعتن افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر اور تدبر ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ میں بد اخلاق مسلمان سے خوش اخلاق کافر کو پسند کرتا ہوں، لیکن اگر مسلمان ہے اور بد اخلاق ہے تو مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ اسلام دین علم اور عقل اور معرفت میں ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کردار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زور پر پھیلا۔ کہ سیرت نبوی کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک بدو صحن مسجد میں آیا اور خود کو بے لباس کر کے کھڑے کھڑے صحن مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، قریب تھا کہ سر قلم کر دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم سب پیچھے ہو جاؤ، میں خود اس کے عمل کا جواب اس کو دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ابو ذر پانی کا کوزہ لے کر آؤ۔ ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے پاک کیا۔ اللہ اکبر! وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیران ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ادب سے گرا اور ہاتھ باندھے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری اور اخلاقیات کا سبق دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، فاتحہ شریف کے بعد سورہ جمعہ شروع کی، 2-3 آیتیں پڑھ کر سورہ جمعہ کی تلاوت روک دی، جلدی نماز مکمل کر لی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جنگ ہے، نہ آندھی ہے، نہ سفر ہے، نہ زلزلہ ہے، اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، کیوں کر دیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے دوران جمعہ ایک بچہ رو رہا تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، ماں کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کو انسانیت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو
مارے نہیں، فقط چلا چلا کر تھکا دے، اس کا حج قبول نہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور نہ ہی ایسے بندے کی عدالت میں گواہی قبول کی جائے گی کہ یہ بندہ ظالمین میں شامل ہو گیا ہے، اور ظالم کی گواہی اسلام میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس کا سبق دیا، اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے نوجوان صحابی کے ساتھ ایک پگ ڈنڈی پر چل رہے تھے، تو چلتے ہوئے اس نوجوان نے ایک ڈالی پر ہاتھ مارا اور اس کا پتا توڑ کر مسل کر پھینک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے، فرمایا اے میرے صحابی، تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کی، کچھ نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ فرمایا کچھ تو کیا ہے، سوچو۔ اس نے سوچا تو بولا ہاں، ایک پتا توڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا ہے؟ آج تو نے ایک ایسی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی اللہ کی تسبیح و بندگی میں مصروف رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسلام امن، محبت اور سلامتی کا دین ہے، اثار اور قربانی کا دین ہے، اور آج دین کے نام پر شدت پسندی کی جا رہی ہے۔ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اختیار کیا گیا ہے اور اختیار کروایا جا رہا ہے۔ کیا سیاستہ کی تمام کتابوں میں ہمیں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے اور ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، توہین کرنے لگا۔ صحابہ اکرام نے غصے سے اس کی گردن کاٹنے کی اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولنے دیا جاؤ۔ وہ حیرت سے جو ہے وہ بولتا رہا، اور جتنا اس کا غصہ تھا اس نے سارا نکال لیا، اور پھر سر جھکا کر مسجد کے دروازے سے نکل پڑا۔ ابھی اس کا قدم باہر نکلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، اقطع لسانہ۔ ایک صحابی دوڑے اور تلوار نکال کر اس کا سر کاٹنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ سامنے سے علی مولا ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ میں اس کی زبان کاٹنے لگا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے لگا ہوں۔ علی مولا علیہ السلام نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اس صحابی نے پورا ماجرا سنا دیا کہ کیا ہوا ہے۔ صحابی نے جب ساری بات سنا دی کہ اس نے گالیاں دی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں، اور جب یہ باہر نکلا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقطع لسانہ۔ تو علی مولا علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں کہا۔ یہاں سے آپ اور میں اسلام کا مزاج سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر سمجھنا، علی علیہ السلام کے بغیر سمجھنا نری جہالت ہے۔ علی مولا نے اس کے چہرے کو دیکھا، بھوک، افلاس، تنگ دستی، غربت کی داستان اس کے چہرے پر درج تھی۔ علی مولا نے دیکھ کر فرمایا تجھے کوئی حاجت ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ چاہیے؟ تو کہنے لگا یہی تو دکھ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے گھر میں اتنے مہینوں سے فاقہ ہے، اس لیے مجھے غصہ آیا، میں نے اس لیے ان کی توہین کی، استغفر اللہ۔ علی مولا نے فرمایا ایسا نہیں ہے، پیغمبر کے تو اپنے گھر میں فقر و فاقہ تمہارے گھر سے بھی زیادہ ہے، وہ ان کے گھر میں جو آتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں۔ ہاں اگر تم نے ان سے اپنی تنگ دستی بیان کی ہوتی تو وہ ضرور تمہاری مدد کرتے، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے تو پھر تم شکوہ کرتے اور ناراض ہوتے۔ اب جب کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے تو یہ لو ایک تھیلی۔ علی مولا نے درہم و دینار کی تھیلی اپنی جیب سے نکالی، اسے تھما دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ میرے سردار، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں میں دے رہا ہوں۔ اب یہ شخص چلا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے پڑھنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دھوکا ہوا، میں نے بدگمانی میں ان کی توہین کر دی، وہ تو اتنے کریم ہیں کہ ان کے غلام بھی بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا ہوا خوش خوش گھر کو چلا جا رہا تھا، اور وہ صحابی جو اسے قتل کرنے کے لیے، جو اس کی زبان کاٹنے کے لیے چلے تھے تلوار لے کر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹے اور علی مولا کی شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، علی نے اس کو مالا مال کر دیا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ہاں میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا۔ اس صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ فرمایا ہاں، علی نے اس کی زبان کاٹ دی۔ کہا کیسے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اب جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری ہرزہ سرائی نہ کر سکے گا۔ یاد رکھیں کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ارشاد نبوی ایک ہے۔ ایک کیا سمجھا کہ اس کی زبان کاٹ کر عمر بھر کے لیے اسے معذور کر کے گنگا کر کے مزید تکلیف میں ڈال دو، اور دوسرا کیا سمجھا کہ درہم و دینار کی تھیلی عطا کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ہم نے حکم الہی، کلام الہی اور حکم نبوی اور کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت ہے، امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اس در کو چھوڑ کر کسی اور سے دین سمجھنے والے آج مسلمان دہشت گرد بن چکے ہیں۔ اسی لیے تو جب دین کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا اور خطبہ غدیر کے اعلان ولایت علی علیہ السلام کو بھلا کر خود پرستی، دنیا پرستی اور ملوکیت کے شوقین اسلام قبول کرنے والوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو پیغمبر اسلام کے صرف 50 سال گزرنے کے بعد 6 ماہ کا علی اصغر بھی تیر کھا رہا تھا اور دین انسانیت سے بھی محروم ہو گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مولا علیہ السلام کی بیٹیاں یزید جیسے اوباش کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑی پائی گئیں۔ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے کہ دین کے گھر والوں کے بغیر تماشا ہے، اور القرآن مال علی و علی مال قرآن کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔